مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ، جب تک کہ میں اس کو محبوب نہ ہو جاؤں، من والدہ و ولدہ، اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، والناس اجمعین، اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ جی، کیونکہ نبی کی محبت اصل میں اللہ کی محبت ہے، اور اللہ کی محبت تمام محبتوں پہ غالب کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، قرآن میں نا ایمان والے وہ ہیں جو اللہ سے محبت میں شدید ہوتے ہیں۔ اشد کا مطلب سب سے زیادہ شدید، دوسروں کے مقابلے میں۔ آگے چلو، وہی ہے محبت سے عقلی محبت مراد ہے۔ عقلی ایک محبت ہوتی ہے طبعی، جس میں انسان کا اختیار نہیں ہوتا، وہ کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ ایک ہوتی ہے عقلی، عقل سے انسان سوچ کے جب کسی سے محبت کرتا ہے۔ طبعی محبت جذباتی ہوتی ہے، عقلی میں جذبات نہیں ہوتے۔ تو اگر اللہ رسول سے طبعی محبت بھی ہو تو یہ تو عین ہے، یہ تو کمال ہے، ورنہ عقلی محبت یہ کم از کم یہ ضروری ہے۔ چلو میرے بھائی، جی ہاں، حدیث نمبر 8، حدیث نمبر بھی اناؤنس کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ مشکات کی حدیث نمبر 8، حضرت ابو انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 چیزیں ایسی ہیں من کن فیہ، 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ وہ خصلتیں جس شخص میں ہوں گی۔ تو میں نے کل بتائی تھی پوری تقریر کے 3 کا مطلب صرف 3 نہیں ہوتا، یہ یاد کرانے کے لیے کہ یہ والی 3 یاد کر لو۔ ہاں، من کن فیہ، وہ خصلتیں جس شخص میں بھی ہوں گی، وجد بہن حلاوت الایمان، وہ ایمان کی حلاوت کو، حلاوت مٹھاس کو کہتے ہیں، حلا یحلو حلوا، حلوہ اسی سے نکلیا ہے۔ ایمان کی حلاوت کو محسوس کرے گا، من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اس کے رسول اس کو، اللہ اس کے رسول کے علاوہ سے زیادہ محبوب ہوں، اللہ رسول باقی تمام مخلوق سے زیادہ محبوب ہوں، پھر اس کو ایمان کی مٹھاس آئے گی۔ ومن احب عبدا لا يحبه الا للہ، اور اللہ رسول کے علاوہ یہ نہیں کہا کہ محبت ہی نہ کرے کسی سے، بلکہ اللہ رسول کی محبت کو تمام محبتوں پہ غالب، اور اللہ رسول کے علاوہ بھی اگر کسی سے محبت کرے تو اس میں بھی نفس نہ ہو، نفسانی خواہش کا دخل نہ ہو، بلکہ لا يحبه الا للہ، اسے بھی اللہ کے لیے محبت کرے۔ اللہ نے جن سے محبت کا حکم دیا، والدین سے، بزرگوں سے، اور میرے بھائی مسلمانوں سے، رشتہ داروں سے، یعنی وہ محبت بھی کس کے لیے کر رہا ہے؟ اللہ کے لیے کر رہا ہے۔ وَمَن يَكْرَهُ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُلْقَىٰ فِي النَّارِ، اور وہ ناپسند کرتا ہو کفر میں واپس جانے کو بعد اس کے کہ اللہ نے اسے کفر سے بچا لیا، اتنا ناپسند کرتا ہو کفر کو جیسے کوئی شخص آگ میں پھینکے جانے کو ناپسند کرتا ہو۔ جو لوگ یورپ امریکہ میں جا کے رہتے ہیں نا، وہ خود تو بہت ہوتا ہے ان میں کہ ہماری اولادیں بگڑ نہ جائیں، لیکن 1-2 نسلوں کے بعد ان کی اولادوں میں ایمان کی قدر نہیں رہتی۔ ہوتے مسلمان ہیں لیکن اگر کوئی کافر بھی ہو جائے تو کہتے ہیں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو اہل اسلام میں ہی پلے بڑے اور اس کی عمر بیت جائے، وہ پھر ہر چیز پہ کمپرومائز کرتا ہے، اسلام کو نہیں چھوڑتا کسی قیمت پہ۔ آتے لیتے ہیں لوگ ہمارے پاس کہ میرا بچہ وہاں امریکہ میں نا یا یورپ میں وہ یوں ادھر بیٹھ رہا ہے، کبھی اسلام کے اگینسٹ باتیں کر رہا ہے، تو میں حیران ہوتا ہوں، یار یہ کیسے آپ لوگ برداشت کر لیتے ہو؟ تو یہ برداشت نہیں ہوتا انسان سے۔ کیا بول رہا ہے بھائی؟ ہاں، اگر کسی کو خطرہ ہو ایمان خراب ہونے کا تو پھر اس کے لیے رہنا جائز نہیں ہے وہاں پہ، مطلب ہے۔ وَمَن يَكْرَهُ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ، جو کراہت ناپسند کرتا ہو کہ کفر میں لوٹ کر جائے، بعد ان انقذہ اللہ من، بعد اس کے کہ اللہ نے بھی اس کو بچا لیا۔ تو
ایسے ناپسند کرتا ہو کما یکرہ ان یلقا فی النار، جیسے اس بات کو کوئی ناپسند کرتا ہے کہ اسے آگ میں ڈال دیا جائے. اتنا کفر کی طرف لوٹنے سے نفرت ہونی چاہیے. غیرت اور حمیت کا مسئلہ ہے یہ. براڈ مائنڈڈ لبرل لوگوں کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ بن جاؤ وہ بن جاؤ، کوئی بات نہیں، مذہب ہے، چوائس. وہ کیا کہتے ہیں، آپ کی پرسنل چوائس. آپ عیسائی بن گئے، یہودی بن گئے، آپ کا نجی معاملہ ہے، پرسنل. ہم کہتے ہیں بھائی اللہ نے ہمیں ایمان کی تو اپنے خدا جس نے ہمیں پیدا کیا اس پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لے آئے، آگ میں پھینک دو، یہ نعمت سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. سمجھتے ہو، یہ چوائس نہیں ہے، چوائس. یہ غیرت کا مسئلہ ہے، غیرت کا. اچھا میرے بھائی، اچھا یہ لوگ جو لوگ ہیں نا، یہ آپ کو اللہ کے معاملے میں تو کہتے ہیں چوائس ہے آپ کی، لیکن جب کسی ریاست کے تحت آپ زندگی گزارتے ہیں اس میں چوائس نہیں دیتے. صحیح ہے نا، اس میں کہتے ہیں آپ کو کنٹری سے محبت بھی کرنی ہے، آپ کو ملکی قوانین کو فالو بھی کرنا ہے. امریکہ میں رہ کے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کی چوائس، کہ آپ چاہیں تو انڈیا کا ساتھ دیں، چاہے تو جاپان کا ساتھ دیں. نہیں ہے، آپ کو چوائس نہیں ہے. آپ کو بھی ریاست کے قانون کو چاہے پاکستان میں رہیں، جاپان میں رہیں، فالو کرنا پڑے گا. سمجھتے ہو؟ تو براڈ مائنڈڈ کوئی بھی نہیں ہوتا، ٹوپی ڈرامہ ہے براڈ مائنڈڈ کے نام پہ. سمجھتے ہو؟ براڈ مائنڈڈ صرف اسلام ہے جو آپ کو حقیقی معنی میں صرف ایک خدا کا غلام بناتا ہے اور پھر محبتوں کا حکم دیتا ہے کہ اسی کی خاطر دوسروں سے محبت کرو. چلو میرے بھائی، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. حدیث نمبر 9 جی. حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ فرماندے نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذاق طعم الایمان، ایمان کا ذائقہ چکھ لے گا، من، وہ شخص، رضی باللہ ربن، جو اللہ سے راضی ہو گیا، ازرو رب کے، یعنی اس بات پہ مطمئن ہو گیا کہ میرا رب صرف کون ہے؟ اللہ. تھینک یو. وبمحمد وبالاسلامی دینا، اور اسلام پہ راضی ہو گیا دین کے اعتبار سے کہ میرا مذہب صرف اور صرف کیا ہے؟ اسلام ہے. وبمحمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہو گیا ضرور رسول کے. رسول صرف کون ہے؟ یعنی جن کو میں نے فالو کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آگے چلو، حدیث نمبر 10. یہ حدیث نمبر 9 ہے 10 ہے؟ ہاں، حدیث نمبر 10 ہے. 10 کتاب کی حدیث نمبر 10، باب کی حدیث نمبر 9. چلو بھائی، اسپیڈ. ذرا اونچی آواز. سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لا يسمع بی احد من هذه الامہ، اس امت میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو میرے بارے میں سنے، یہودی ولا نصرانی، چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو، ثم یموت، پھر مر جائے، ولم یؤمن بالذی ارسلت بہ، اور ایمان نہ لے کر آئے اس دعوت پر جو اللہ نے مجھے دے کے بھیجی ہے، اس شریعت پر ایمان نہ لے کر آئے، الا کان من اصحاب النار، مگر یہ کہ وہ ہوگا آگ والوں میں سے. کیا مطلب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کسی غیر مسلم تک پہنچی اور وہ تحقیق کر کے ایمان نہیں لایا تو وہ اصحاب نار میں سے ہے. اس پر تحقیق، ہاں دعوت نہیں پہنچی تو پھر اصحاب نار میں سے نہیں ہے. مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں ہوتا، لیکن یہاں مفہوم مخالف کی وجہ سے ہم استدلال نہیں کر رہے، بلکہ دوسری آیات کی وجہ سے. وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، قرآن کہتے ہیں ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے جب تک ہم پیغمبر نہ بھیج دیں. تو پیغمبر حقیقتاً یا حکماً وہاں موجود ہوں. حقیقتاً جیسے آپ بنفس نفیس ہوں، حکماً کا مطلب آپ کی دعوت پہنچی ہو. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو؟ دعوت کا نہ پہنچنا عذر ہے. ہاں توحید کے بارے میں امام حنیفہ کہتے ہیں باہر صورت میں سوال ہوگا، اسلام کے بارے میں تو نہیں، البتہ عقیدہ توحید کے بارے میں دعوت نہ بھی پہنچی ہو، کیونکہ عقیدہ توحید یہ عقلی ہے. اس کا تعلق کس سے ہے؟
عقل سے. اس میں پیغمبر کی دعوت کا ہونا ضروری نہیں ہے. چلو میرے بھائی, یہ حدیث کا حصہ ہے. چلو میرے بھائی, یہ جملہ معترضہ جب درمیان میں آتا ہے نا تو اس طرح دو لکیروں کے درمیان میں لکھا جاتا ہے.